وبزمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات. حضرات گرامی، جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں عاشور کے، ہمارا دل اور مغموم ہو رہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا طریقہ کار یہ تھا، امام رضا کہتے ہیں کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو لا یرا ابی ضاحکا، کوئی میرے بابا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے یہ کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ مجلس میں تو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہم مسکراتے نہیں ہیں، عاشور کے دن بھی شاید یہ کیفیت ہوتی ہے، لیکن محرم کا چاند دیکھ کر چہلوں تک نہ مسکرانا فقط وہی کر سکتا ہے کہ جس کے گھر میں یہ مصیبت وارد ہوئی ہو۔ حضرات گرامی، یہ مصیبت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر اس مصیبت پر کوئی گریہ کرنے والا نہ بھی ہو تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ انا ابن الذی بقت السماوات والارض، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان اور زمین نے گریہ کیا۔ اگر ہم یہاں مجلس ایسا منعقد نہ کریں اور تمام افراد یہ فیصلہ کر لیں کہ حسین پہ کوئی گریہ نہیں کرے گا تو آسمان اور زمین حسین پر گریہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں ناحت الطیر، جس پر پرندوں نے نوحہ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ والانس والوحش، اور انسانوں نے بھی گریہ کیا اور وحشی جانوروں نے تک گریہ کیا۔ عاشور کا جب دن آیا تو لوگوں کو کیسے خبر ہوئی کہ آج عاشور ہے؟ اور جو آپ مغرب کے وقت آسمان کی سرخی دیکھتے ہیں، چھٹے امام سے روایت ہے، کامل الزیارات کی روایت ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آسمان پر یہ سرخی قتل حسین سے پہلے نہیں تھی۔ عنوان ہمارا چل رہا ہے
امامت نظام ہدایت، اور اس عنوان کے تحت میں نے آپ کی خدمت میں یہ گفتگو کی تھی کہ اگر امام ہدایت کرنا چاہے تو اپنی ایک نظر کرم سے ہدایت کر سکتا ہے، اور عطا کرنے پہ آئے تو دو روٹیوں سے امیر کر سکتا ہے، اور امامت کو اگر کوئی رسوا کرنا چاہے تو خود رسوا ہوگا، امامت کبھی رسوا نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل فعل خیرات پر کچھ گفتگو کی تھی، اور آج کچھ گفتگو آگے بڑھے گی کہ امام کیسے فعل خیر کیا کرتا ہے۔ دیکھیں، جو فعل خیر ہے، میں نے کل آپ کو دو چیزیں بات بیان کی تھی، اور اسی آیت کو آپ کی خدمت پیش کرنے سے پہلے ثناء کلام کی آیت آپ کی خدمت پیش کر دوں تاکہ نئے آنے والوں کو یہ واضح ہو جائے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، اور سورہ کا نشان 21 ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا، یہدون بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کرے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، امام کو ہوتا ہے جو نماز کو قائم کیا کرتا ہے، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور امام کو ہوتا ہے جو نماز زکات کو ادا کیا کرتا ہے، وہ کام لنا عابدین، امام پرانا عبادت گزار ہوا کرتا ہے۔ یہ امام کی بنیادی صفتیں ہیں جو ایک سورے کے اندر، ایک آیت کے اندر بیان کی گئی۔ فعل خیر سے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 پیش کی تھی، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، قول معروف یعنی اچھا قول، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، یہ دونوں خیر ہیں۔ یتبعها اذى خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے اذیت شامل ہو۔ میں نے کل مغفرت کی مثال تو دی تھی دو تین، ایک امام سجاد کی اور ایک امام حسن کی، کہ امام نے معاف کر دیا تھا۔ آج قول معروف کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا اور اس سے کہا کہ اے حسن مجھے کچھ عطا کیجیے۔ امام نے فرمایا کہ فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، البتہ ایک شخص ہے کہ جس کے یہاں میت ہو گئی ہے، جا کر تعزیت کر دے۔ ہاں، البتہ تعزیت ایسے نہیں کرنا جیسے تعزیت کی جاتی ہے، تعزیت ایسے کرنا جیسے تعزیت میں بتا رہا ہوں۔ اب وہ چلا اور اس نے امام کی بتائی ہوئی تعزیت اس شخص کو کی، کہنے لگا الحمدللہ الذی، اس کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا، سترہا بجلوسک علی قبرہا ولا سترہا بجلوسک علی قبرک، حمد ہے اس پروردگار کی، حمد ہے، ممکن ہے کہ میں نے عربی میں کچھ مغالطہ کیا ہو، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے تیری بیٹی کو اٹھا کر تجھے تو سوگوار کر دیا۔ بہت کمال کا نقطہ ہے، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے تیری بیٹی کو اٹھا کر تجھے تو سوگوار کر دیا، مگر تجھے اٹھا کر تیری بیٹی کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ بھائی تجھے اٹھا کر تیری بیٹی کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا، تیری بیٹی کو اٹھا لیا، تجھے سوگوار کر دیا۔ اس نے کہا ایسی تعزیت کہ میرے دل میں ٹھنڈک آ گئی، واقعتاً اگر میری بیٹی کو وہ اٹھا دیتا نا، مجھے اٹھا دیتا تو میری بیٹی رل جاتی،
اس نے کہا یہ تعزیت کے بعد اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، سکون ملا، یہ بتا آیا یہ تعزیت تیری جانب سے ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تعزیت فصاحت و بلاغت کے امام کے بیٹے کے پاس سے سیکھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تو کوئی تیری حاجت ہے؟ کہاں حاجت ہے؟ یہ ہے قول معروف، اچھا قول۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو قول معروف کے ذریعے سے اس کا کام کر دیجئے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فون کال سے کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی بات کہہ دینے سے کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں محفل میں جاتے ہیں، وہاں تذکرہ نکلتا ہے، دو بول کسی کی تعریف کر دینے سے کسی کا رشتہ ہو سکتا ہے، دو بول کسی کی تعریف کر دینے سے اس کی جاب اس سیٹ کے پاس لگ سکتی ہے، کسی کی تعریف کر دینے سے اس کا پھنسا ہوا لون نکل سکتا ہے، تو کر دیجئے۔ ارے کچھ الفاظ ہی تو ہیں جو کہنے ہیں، اور اس میں کیا مشکل ہے؟ آپ کے جیب سے تو کچھ نہیں لگ رہا۔ نہیں بھائی ہم کیوں کسی کی طرف داری کریں؟ نہیں، اگر آپ کی یہ سکت ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ اس معیار پر ہیں کہ آپ کا ایک فون کال اہمیت رکھتا ہے، آپ کے دو بول اہمیت رکھتے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، اس کا پوچھا جائے گا آپ سے کہ کیوں بھائی فلاں شخص تمہارے پاس آیا تھا حاجت لے کر کہ ایک سائن کر دو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایک سائن کر دو میرا لون پاس ہو جائے گا، اور تم کر سکتے تھے، کوئی رسک نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ فراڈیا شخص آ گیا، کوئی غبن کرنے والا شخص آ گیا اور وہ آپ کے پاس آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا لون ہے اس پہ سائن کر دو، تو وہ تو پھر انسان رسک نہیں لے گا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیس بالکل کلیئر ہے، معاملہ بالکل اوکے ہے، رشتہ بالکل سامنے کا ہے، نہیں بھائی ہم بیچ میں نہیں پڑتے۔ ارے کیوں نہیں پڑتے؟ کسی کا معاملہ حل ہو رہا ہے، دو رشتے آپس میں جڑیں گے، کسی کا لون پاس ہو جائے گا، کسی کی جاب لگ جائے گی، اگر نہیں لگے گی پروردگار تم سے سوال کرے گا۔ لہذا اچھا قول بولیے، اچھا بولیے۔ خود امیر المومنین نے فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ دیکھیں انسان جب تک خاموش ہے نہیں معلوم اس کی قیمت کیا ہے، انسان جب تک خاموش ہے نہیں معلوم کیسا ہے کیا ہے، لیکن جیسے ہی بولے گا پتہ چل جائے گا کیا بولتا ہے، فضول بولتا ہے یا کام کی بات بولتا ہے۔ تو بعض اوقات قول معروف جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ آئمہ نے ظاہر ہے کہ آئمہ قول معروف ہی بیان کرتے ہیں، ان سے قول معروف ہی صادر ہوتا ہے، لہذا وہ خیر پر فائز ہے۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے ان کو وحی کی کہ وہ فعل خیر کرے۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، اور ابھی میرے ذہن میں آئی، وہ بہت بہترین مثال ہے۔ ایک شخص امام کے پاس آیا، سلام کیا اس نے، امام چھٹے امام کا واقعہ ہے، امام نے اس کو کہا وعلیکم السلام، لیکن امام نے ناراضگی سے کہا، اس نے کہا فرزند رسول آج آپ نے ناراضگی سے سلام کا جواب دیا، ناراض ہے مجھ سے؟ امام نے کہا بالکل ناراض ہوں۔ کہا کل رات کو تیرے گھر پر ایک شخص آیا تھا، تو نے اس کو دھکے دے کے نکالا تھا، میرا صحابی تھا، میرا دوست تھا، تیرا بھی دوست تھا، میرا چاہنے والا تھا، مومن تھا، علی والا تھا، کیوں نکالا اس کو گھر سے؟ جب وہ دروازے پر آیا تو کیوں اس کو دھتکارا؟ کہا مولا جب آپ کو اتنا پتا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا، شراب پی کر آیا تھا، نشے میں آیا تھا، نشے میں میرے گھر پر آیا تھا، کہہ رہا تھا مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت دے دے، میں نے اس کو بولا کہ جا یہاں سے، نشے میں آیا ہے، نشے میں اجازت نہیں دے سکتا تجھے۔ امام نے کہا تجھے معلوم ہے وہ سید تھا؟ اس نے کہا ہاں مولا مجھے معلوم ہے۔ کہا میری نسبت کا خیال کر لیا ہوتا، میری نسبت کا خیال کر لیا ہوتا کہ ہم سے نسبت ہے، ہماری آل میں سے ہے، بٹھا لیا ہوتا اس کو، آئندہ جب وہ آئے نا تو میری نسبت کا خیال کرنا کہ اہل بیت
کی اولاد میں سے ہے. اگر وہ نشے میں بھی آئے تو بٹھا لینا اس کو گھر میں. اس کا اچھا ٹھیک ہے مولا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. کچھ دن بعد یہی واقعہ ہوا. وہ نشہ کر کے آیا, تھا تو امام کا صحابی لیکن نشہ کر کے آیا. اس نے وہی دروازہ اپنے دوست کا کھٹکھٹایا, لڑکھڑاتا ہوا دروازہ کھولا, اس کو بٹھایا, پانی وانی پلایا, کچھ پیش کیا کھانے پینے کو. اس کا نشہ اڑ گیا. کہنے لگا تھوڑے دن پہلے تو میں آیا تھا, تو نے مجھے دھکے دے کے نکالا تھا. کہا وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, مجھے معاف کر دے. کہا پھر ابھی کیوں ایسا اچانک رویہ بدل گیا؟ کہا وہ جعفر ابن محمد نے کہا کہ میری نسبت کا خیال کر لے, تو میں نے بس امام کی نسبت چونکہ تجھ سے ہے اور تو بھی امام کے خاندان سے ہے تو میں نے نسبت کا خیال کیا ہے, اگرچہ فعل تیرا ٹھیک نہیں ہے, شراب پی کے آیا ہے. اس نے کہا مولا کو میری اتنی پرواہ ہے, مولا کو میری اتنی پرواہ ہے, خدا کی قسم آج سے میں شراب پینا چھوڑ دیتا ہوں. اگر تو مولا کو اتنی پرواہ ہے نا میری, میں آج سے شراب پینا چھوڑ دیتا ہوں. زندگی بھر اس سے شراب کو ہاتھ نہیں لگائی. یقین جانے ائمہ کو ہماری کتنی پرواہ ہوتی ہے. ہم گناہ بھی کرتے ہیں نا, ائمہ روایت میں ہے کہ امام ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ پالنے والے ہے ہمارا چاہنے والا لیکن گناہگار ہے, اسے معاف کر دیں. کیوں ہم اہل بیت کو, کیونکہ روایت یہ ہے کہ سیدہ سب سے آخری میں قدم رکھیں گی جنت میں. جب تک ایک ایک مومن نہیں چلا جائے گا سیدہ نہیں جائیں گی. اور حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعف نہیں ہے, اس حدیث میں ضعف نہیں ہے, حدیث صحیح ہے. تو کیوں میں گناہ کر کے سیدہ کو آخری وقت تک کھڑا رکھواؤں؟ میرے اعمال ایسے کیوں نہ ہوں کہ سیدہ کہیں کہ بسم اللہ تمہاری وجہ سے میں ذرا پہلے جا رہی ہوں. میرا عمل اچھا ہونا چاہیے نا, میرا کردار ایسا ہونا چاہیے. ایک شخص آیا, اب چونکہ قول معروف پر بات ہوئی ہے تو میں کچھ آپ کی اور خدمت میں عرض کروں. بڑا دعویٰ کیا اس نے, فرزند رسول میں آپ کا چاہنے والا, میں آپ کا محب, آپ حکم کریں تو ہم خروج کریں. امام نے کہا اچھا. اس نے کہا مولا کربلا کی طرح ہم بھی خروج کریں گے. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی میں سب سے بڑا عابد کون ہے؟ آیا تم میں سے ہے یا ان میں سے ہے؟ اس نے کہا مولا ہم میں بڑا عابد ہے, بہت بڑے بڑے عبادت کرنے والے ہیں, لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا عابد کون ہے, سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے, وہ پھر ان میں سے ہے. امام نے کہا 1000 کی بستی میں ایک عابد تم پیدا کر نہیں سکتے, ایک بڑا عابد تمہارے پاس ہے نہیں, تم سجدہ تو پراپر کر نہیں سک رہے. جنگ کے میدان میں کیا ہمارا ساتھ دو گے؟ اللہ کو تو وقت دے نہیں رہے تم, اللہ کے نمائندوں کو کیا وقت دو گے؟ اللہ کو تو وقت دو. امام نے کہا جب سب سے بڑا عابد ہم میں سے ہوگا اس دن میں خروج کروں گا. ایک اور بھی آیا تھا امام کے پاس, اس سے کہا تھا مولا اب یہ ساری قول معروف کی باتیں, کیونکہ امام کا قول معروف ہے. ایک اور بھی آیا تھا امام کے پاس, کہنے لگا فرزند رسول خروج کیوں نہیں کرتے؟ اچھا مولا کا دور وہ دور ہے نا کہ بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ چل رہی ہے, اب ایسے میں بنو فاطمہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ کر حملہ کریں اور تخت مولا کے حوالے کر دیں. تو اس نے کہا کہ مولا آپ خروج کیجئے, لیڈ کیجئے. امام نے کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دو. تیسری مثال بھی پیش کروں گا, اس طرح کے بہت سارے لوگ آئے. امام نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دو, مجھے یہ بتاؤ
کہ کیا تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہم سب خروج کرنے کو تیار ہیں، ہم سب آپس میں چاہنے والے ہیں آپ کے، تمہارے مومنین کے آپس میں ایسے تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ رقم نکال لے اور دوسرا کچھ بھی نہ کہے؟ ایک مومن دوسرے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ رقم نکال لے اور دوسرا مومن کچھ بھی نہ کہے، ایسے تعلقات ہیں تمہارے آپس میں؟ اس نے کہا نہیں مولا، ایسے تو تعلقات نہیں ہیں ہمارے۔ امام نے کہا فَهُمْ بِدِمَاهِهِمْ أَبْخَلْ، جو مال دینے میں بخیل ہے وہ خون کیا دے گا؟ بھائی آپس کے تعلقات تو اچھے کر لو، مومنین آپس کے تعلقات تو ایسے بنا لیں کہ اگر کسی کو کتنی ضرورت ہو تو وہ دوسرا اگر اس کے رقم نکال لے، دوسرا پوچھے نہیں کیوں جیب میں ہاتھ ڈالے بھائی، پر مومن ہے یقیناً ضرورت ہوگی اس کو، مومن ہے تو ٹھیک ہے دے رہا۔ مولا تو یہ چاہتے ہیں، یہ نظام چاہتے ہیں کہ مومن مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے تو دوسرا مومن کچھ نہ کہے۔ ایک اور آیا، فرزند رسول ہم آپ پر خروج، ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ خروج کیجیے۔ اور کہنے لگا ہم تو کربلا والے جیسے ہیں۔ امام نے کہا اچھا تم کربلا والوں جیسے؟ امام کے گھر میں تندور جل رہا تھا، امام نے کہا وہ تندور ہے نا اس میں بیٹھ جاؤ، تندور میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ امام نے کہا اچھا۔ مولا نے باتیں کرنا شروع کر دی، کوفہ کا رہنے والا تھا، مدینہ کے واقعہ ہے، امام نے باتیں کی ادھر ادھر کی، کوفہ میں فلاں کیسا فلاں کیسا فلاں کیسا۔ ایسے میں ایک اور صحابی آ گیا، اس نے مولا کو ہاتھ، مولا کے بس میں تھا تو ہاتھوں میں اس کی جوتیاں تھیں، بغل میں جوتیاں تھیں۔ اس نے کہا مولا السلام علیکم۔ امام نے کہا وعلیکم السلام، جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے یہ نہیں پوچھا مولا کیوں، کیا بات چل رہی تھی، کیا وجہ تھی، جا کے تندور میں بیٹھ گیا، ڈھکن بند کر دیا، اور امام اب اس سے باتیں کرنے لگے۔ اب وہ پریشان کہ بھائی وہ تندور میں تو جل کے ختم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کافی دیر برداشت کیا، پھر کہنے لگا فرزند رسول اس کو تندور سے نکال لیجئے، جل گیا ہوگا بیچارہ۔ امام نے کہا آؤ چلو دیکھتے۔ تندور کا ڈھکن کھولا تو آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور تسبیح پڑھ رہا تھا۔ آگ جل رہی ہے لیکن آگ اثر نہیں کر رہی تھی، تندور میں بیٹھا ہوا تھا تسبیح پڑھ رہا تھا مولا کی۔ تو امام نے کہا جو ہمارا سچا موالی ہوتا ہے نا، جو یہ کہتا ہے مولا آپ پر جان کر قربان کرنے کو تیار ہوں، اس پر آگ اثر نہیں کیا کرتی۔ اب یہ بتا ایسے کتنے ہیں جو میرا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ ایسے کتنے؟ اس نے کہا ایسے تو نہیں ہے مولا۔ امام نے بڑی قلیل تعداد بیان کی۔ امام نے کہا اگر ایسے 14 افراد بھی ہوتے، بعض میں 14 لکھا بعض میں 22 لکھا۔ امام نے کہا، امام نے یوں اشارہ کیا، نہ 14 کہا نہ 22 کہا، امام نے بکریوں کی طرف اشارہ کیا۔ امام نے کہا اگر ایسے ان بکریوں کی تعداد کے برابر بھی ہوتے تو میں خروج کر دیتا۔ راوی کہتا ہے میں نے بکریوں کو گنا تو وہ 22 بکریاں تھی فقط، 22 بھی مولا جعفر کے پاس نہیں تھے۔ لہذا مومن وہ ہے جس کا امام فعل خیر کر رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اور مومن جو ہے وہ ہدایت کے اس پیرائے میں ہو کہ ہدایت اس کے دل میں اتری ہو، فقط زبان پہ علی ولی اللہ نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ نے سوال کیا تھا سلمان فارسی سے، بلکہ اصحاب سے سوال کیا تھا، سلمان نے جواب دیا تھا کہ تم میں سے کون ہے، اصحاب سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو سال بھر روزے رکھتا ہو، اور تم میں سے کون ہے جو پورا سال نماز پڑھتا ہو، پورا مہینہ روزے رکھتا ہو، پورا سال نماز پڑھتا ہو،
اور روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتا ہو، تو اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، پورا سال روزے، پورا سال نمازیں اور ایک ختم قرآن اور پوری رات نماز کا رسول اللہ نے کہا۔ سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ کہا بتاؤ سلمان کیسے کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی، اچھا میں نماز کہہ گیا، پوری رات عبادت میں بسر کرتا ہوں۔ کہا آپ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کر کے سو جائے تو پوری رات عبادت میں بسر ہو جاتی ہے، میں وضو کر کے سو جاتا ہوں، پوری رات کا عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ پوچھا کہ وہ کون ہے جو پورا مہینہ روزہ رکھتا ہو، تو آپ ہی کی دوسری حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مہینے کے آغاز میں اور مہینے کے درمیان میں اور مہینے کے آخر میں روزہ رکھ لے تو گویا کہ پورے مہینے روزے سے ہے۔ تو میں مہینے کے آغاز میں اور درمیان میں اور آخر میں ایک ایک روزہ رکھ لیتا ہوں، گویا کہ پورے مہینے روزے سے ہوتا ہوں، گویا کہ پورے سال یہی کرتا ہوں، تو پورے سال روزے سے ہوتا ہوں سوائے رمضان کے، رمضان میں سب پورے روزے نہیں ہوتے۔ اور فرمایا ایک ختم قرآن یوں کرتا ہوں۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو اکثر ہمارے ساتھ جنگوں میں ہوتے ہیں، تو ختم قرآن کیسے کر سکیں گے؟ قرآن پڑھنے میں وقت لگتا ہے، اور اکثر تو ہمارے ساتھ جنگ میں ہوتے ہیں تو رات کے وقت تو یہ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو سلمان نے یہی جواب دیا کہ میں وضو کر کے سوتا ہوں تو پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ ہی کی حدیث ہے، فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص قل ہو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور 2 مرتبہ پڑھ لے تو 2/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ پڑھ لے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ میں 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں اور پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اچھا سوالات کے جوابات تو مکمل ہو گئے، جتنے سوال پوچھے تھے رسول نے جوابات سلمان نے دے دیے، لیکن سلمان یہاں رکے نہیں۔ اب کمال سلمان دیکھیے، سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ اور آپ ہی کی حدیث ہے، یا علی مثلک فی الناس کمثل قل ہو اللہ احد فی القرآن، اے علی انسانوں میں تیری مثال انسانوں میں ویسی ہی ہے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ احد کی مثال۔ جو دل سے ایمان رکھے وہ 1/3 ایمان رکھتا ہے، اور جو زبان سے علی ولی اللہ کہہ دے وہ 2/3 ایمان رکھتا ہے، اور جو اعضاء و جوارح سے علی والا بن کے دکھا دے وہ کل ایمان پر مکمل ایمان رکھتا ہے۔ لہذا علی والا بن کے دکھائیے، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ 2/3 ایمان اکثریت کا ہے، دل میں بھی علی ہے، زبان پر بھی علی ہے، لیکن اعضاء و جوارح سے پتہ چلے کہ یہ علی والا جا رہا ہے اور یہ فلاں والا جا رہا ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ علی والا ہے۔ ایسے نہیں پتہ چلنا چاہیے اچھا اس انگوٹھی پہنی ہے علی والا ہے، کالے کپڑے پہنے علی والا ہے، نہیں، کردار اتنا اچھا ہو، گفتار اتنی اچھی ہو، چلنے کا سلیقہ اتنا اچھا ہو، اٹھنے بیٹھنے کے اطوار اتنے اچھے ہو کہ لوگ یہی کہیں کہ یہ علی والا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو مینٹین کیجئے، ظاہری صورت کو نہیں بول رہا مینٹین، شخصیت کو مینٹین کیجئے، اپنے آپ کو مینٹین کیجئے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی گالیوں کی عادت ہے کسی، آج کی اس مجلس سے عزم کیجئے کہ اب اس کو ترک کریں گے۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ عادت چھوڑنا ذرا مشکل ہے، زبان پر اگر 24 گھنٹے یہی ہو اور ایک جملے میں 25 گالیاں اور جملہ 2 الفاظ کا ہو تو یہ ذرا مشکل کام ہے کہ پورا جملہ ہو اور بغیر گالی کے ہو۔
لیکن آج کی مجلس سے یہ لے کے جائیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خدمت علی والا بنیے. اگر خدا نہ کرے کوئی اپنی زوجہ پر ظلم کرتا ہے، بلند آواز کرتا ہے، چیختا ہے، اس کے بڑے واقعات ہیں، لیکن آج میں کوئی درس قرآن یا درس حدیث دینے نہیں بیٹھا یا رمضان کا درس نہیں پیش کر رہا آپ کی خدمت میں کہ اپنے گھر والوں پہ چیخنا چلانا، اس کی بس ایک آیت پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت لقمان نے، جو بڑی مشہور معروف آیت ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے بیٹا چیخنا چلانا نہیں، اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، چیخنا چلانا گدھے کا کام ہوا کرتا ہے، چیختا چلاتا گدھا ہے. تو انسان چیخے چلائے نہیں. خدا نہ کرے اپنی زوجہ پر انسان اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، علی والے بنیے، اور فقط باہر نہیں گھر میں بھی گھر والے احترام کریں. اور یہ خواتین کے لیے بھی، اگر کوئی سن رہی ہے خاتون، اپنے شوہر کا احترام کریے. حدیث میں آیا کہ رسول گرامی نے کہا، رسول گرامی نے کیا کہا؟ اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے مردوں کو سجدہ کرے. یعنی اطاعت اس قدر واجب ہے اپنے مرد کی، تو اطاعت اپنے خاوند کی کیجیے. لیکن خاوند اس اطاعت کا بیجا فائدہ نہ اٹھائے کہ رات کے 4 بجے 3 بجے اٹھا کے کہے چائے بنا دو، اور وہ کہے کہ میں تھکن، بچوں کو دن میں اسکول بھیجنا ہوتا ہے، دن میں کام کرنے ہوتے ہیں، میں تھکی بھی ہوں. تو کہے تم بدتمیز ہو. یہ نہ کرے، ظلم نہ کرے، خود کھڑے ہو کر چائے بنا لے، کوئی مشکل نہیں ہے. الیکٹرک کیٹل خرید لیجئے، تھوڑا خرچہ کر لیجئے. تو حضرات گرامی، مومن بنیے. اوحینا الیہم فعل الخیرات، ائمہ اپنے گھر کا کام خود کیا کرتے تھے. رسول گرامی اپنے گھر کا کام خود کیا کرتے تھے. کون سا کام خود کیا کرتے تھے؟ رسول گرامی سے اصحاب نے دیکھا کہ رسول اپنے جوتے کا تسمہ، جوتا ٹوٹ گیا ہے اور اس کی سلائی کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ لائیے دیجئے، میں ٹھیک کر دیتا ہوں، میں آپ کا جوتا سی دیتا ہوں. مولا کائنات کا بھی یہ واقعہ ہے کہ مولا کائنات اپنا جوتا سی رہے تھے. فرمایا کہ نہیں. ابن عباس نے کہا نہیں، ابن عباس علی خود ہی کر سکتا ہے یہ کام، آپ کی ضرورت نہیں ہے. پھر مولا نے وہ جوتا سی کر پہن لیا. جوتی پھٹی ہوئی تھی، مولا نے سی دی. پھر ابن عباس سے کہنے لگے، ابن عباس یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ ابن عباس سے کہا مولا اتنے تو اس میں ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اتنی بار تو آپ نے اس کو سلائی کی ہے اور اتنے اس میں ٹکڑے اور پیوند لگائے ہیں، اب اس کی کیا قیمت ہوگی؟ ایک درہم ہوگی. امام کہنے لگے خدا کی قسم علی کی نگاہ میں اس دنیا کی اس جوتی جتنی قیمت بھی نہیں ہے. کیوں نہ ہو، علی کی جوتی پھر بھی افضل ہے. علی کی جوتی ہے نا، افضل ہوگی. تو دنیا کو اپنی نگاہ میں حقیر بنائیے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. بس نگرامی، کل انشاءاللہ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ پر گفتگو ہوگی، اور شب آخر آپ کی خدمت میں کانوا لنا عابدین پر گفتگو کروں گا. بس یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کا قول صادق، جن کا وعدہ صادق، جن کا فعل صادق ہے. جو بولے سچا ہے، جو کرے وہ سچا ہے، اور جو جس سے منع کر دے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے. آج مجھے نہیں معلوم یہاں کا کیا دستور ہے، لیکن حضرت قاسم کی مہندی مختلف جگہوں پر برآمد ہوتی ہے. بعض لوگ، اس سے پہلے کہ میں مسائل پیش کروں کچھ باتیں پیش کر دیتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہندی تو دستور ہی نہیں ہے عرب کا، تو مہندی کہاں سے نکال لی؟ اس کے 2 جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ جا کر عرب کی شادیاں آپ دیکھ لیں، آج بھی مہندی نکلتی ہے.
اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے ہمارے یہاں ہاتھوں پہ رنگ حنا لگائی جاتی ہے، اس طریقوں سے نہیں ہوتی، لیکن مہندی کا تصور ہے۔ آپ عرب میں 1 سال گزاریں، ہمارا الحمدللہ عراق سے زیادہ جانا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، اور چلیے مان لیتے ہیں کہ دستور مہندی عرب نہیں ہے، دستور مہندی ہندوستان کا رائج کرتا ہے، مان لیا چلے، تو ہم نے کب کہا کہ کربلا میں مہندی اٹھی تھی؟ کربلا تو ہے ہی ارمانوں کی جگہ۔ ہم جو جھولا اٹھاتے ہیں تو کیا کربلا میں جھولا اٹھ گیا تھا؟ کربلا میں تو جھولا جل گیا تھا، لیکن ہم نے جھولا اٹھا کے بتایا۔ ایک ماں کا یہ ارمان تھا کہ علی اصغر کا جھولا جھلتا رہے، ہم نے جھولا اٹھایا۔ اب مجھے بتائیں، ایمان سے کل عباس کا علم نکلے گا تو کیا عباس کا علم بلند رہا تھا یا ٹھنڈا ہو گیا تھا؟ حضرت عباس کے شانے جب کٹ گئے تھے تو علم بھی زمین پر گر گیا تھا، لیکن ہم نے علم بلند کر کے بتایا، عباس تمہارے بازو کٹ گئے، ہم نے علم اٹھا لیا ہے۔ اچھا، یہ جو تابوت نکالتے ہیں تو کیا تابوت بنائے گئے تھے کربلا؟ نہیں، تابوت تو نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ کفن تک نہ ملا تھا۔ ہم نے کہا، حسین تمہارا تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، ہم نے تمہارے تابوت بنا بنا کے اٹھائے۔ بس مہندی بھی یہی ہے۔ ایک ماں کا یہ ارمان تھا کہ اس کے لال کی شادی ہو، نہ ہو سکی، لال زمین کربلا پر آ گیا۔ ہم نے کہا، ام فروا تمہارا ارمان ہم پورا کریں گے، کربلا کے بعد ہم مہندی سجائیں گے۔ ہم نے کب کہا کہ یہ ہندوستان کی ہے یا یہ عرب کی ہے یا یہ پاکستان کی ہے؟ ہم نے کہا کربلا ارمانوں کی جگہ ہے۔ ماں کے ارمان جو بہہ گئے، ہم نے اس کو تعظیم دے دی۔ بس اذان کرام، اگر یہ شبہ کلیئر ہو گیا تو میں قاسم کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسن کو جب زہر دے دیا گیا نا، تشت میں کلیجہ آ رہا تھا، ایسے میں جناب ام فروا سے کہا، فروا میرے لال کو تو بلاؤ۔ امام حسین موجود ہے۔ امام حسین نے امام حسن کو تکیہ دیا، طاقت نہیں تھی امام حسن میں۔ امام حسن تکیہ لگا کر بیٹھ گئے، اپنے 3 سال کے بچے کو ہاتھ میں لیا اور جیب سے ایک تعویذ نکال کر ہاتھ پہ باندھ دیا۔ کہا، فروا میرے بعد میرا بھائی تمہارا امام بھی ہے، تمہارا خیال بھی رکھے گا۔ فروا ان کے ہاتھ پہ بیعت ہے تمہاری، لیکن کبھی کوئی مصیبت آئے قاسم پر اور حل سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ تعویذ باندھ رہا ہوں، اس تعویذ میں اس کا حل ہے۔ جناب ام فروا کہتی ہیں کہ 10 سال امام حسین کی امامت میں گزارے، ایک دن ایسا نہ آیا کہ ہمیں کوئی پریشانی پیش آئی۔ گھر میں ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کی نعمت موجود تھی، مگر جب کربلا کا سفر ہو گیا اور صبح عاشور آ گئی تو میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ بچہ گھٹنوں کے درمیان سر دے کر رو رہا تھا۔ بچہ اب 13 سال کا ہو چکا ہے۔ بچے سے سوال کیا ام فروا نے، بیٹا قاسم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اچھا، شب عاشور کا بھی کچھ بیان کر دوں، آپ مسائل کچھ ذرا طویل سن لیجئے، رو لیجئے جتنا رو سکتے ہیں۔ شب عاشور نا مولا نے فہرست پڑھی، فہرست پڑھتے جا رہے ہیں کہ کل کون کون شہید ہوگا، شہداء کے نام کون کون سے ہیں۔ ابھی چند نام لیے تھے، ابھی حضرت قاسم کا نام نہیں لیا تھا۔ حضرت قاسم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے
آقا میرا نام نہیں ہے. جوان تھے نا, جوان خون تھا, کہنے لگے آقا میرا نام نہیں ہے. امام نے کہا قاسم کیف الموت عندک, موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ اب بچہ تھا نا 13 سال کا, کہنے لگا احلا من العسل, شہد سے زیادہ شیرین ہے. فرمایا قاسم نہ فقط آپ کا, ننھے علی اصغر کا بھی شہداء میں نام ہے. ایک مرتبہ قاسم کہنے لگے آقا کیا یہ فوج اشقیاء خیموں میں آ جائیں گی؟ کہا نہیں قاسم, یہ خیموں میں نہیں آئیں گی, میں خود لے کے جاؤں گا پانی پلانے کے لیے. بس صبح عاشور جناب قاسم نے اجازت مانگی, اجازت نہیں ملی. اماں نے رونے کا سبب پوچھا, کہا چچا اجازت نہیں دیتے. کہا تمہارے والد نے کہا تھا وہ تعویذ کھول لینا جب بڑی مشکل ہو. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑی کوئی مشکل ہو کہ حسین پہ مشکل آئے اور تم جان قربان نہ کر سکو. قاسم تعویذ کھول دو. تعویذ جو کھولا تو اس میں جناب قاسم کے لیے لکھا ہوا تھا اذا وجدت عمک غریبا وحیدا فریدا اچھانا, اے قاسم بیٹا جب تو اپنے چچا کو غریب الوطن پائے, اکیلا پائے, پیاسا پائے, بھوکا پائے, تو اپنی جان کو چچا پہ قربان کر دینا. یہ رقعہ لے کر قاسم پہنچے. چچا بابا کی وصیت, بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا, کہ بیٹا مقتل کی اجازت دیتا ہوں, لیکن اب قاسم کو زرہ پہنانی ہے. زرہ جانتے بچوں کے لرز کر ہوں, سینے پہ لوہے کا ایک ٹکڑا پہنایا جاتا ہے تاکہ تیر اور تلواروں کے حملے سے محفوظ رہا جا سکے. کئی زرہ حضرت قاسم کے لیے کوشش کی اور پہنانے کی کے لیے کوشش کی گئی, لیکن کوئی ایک زرہ بھی حضرت قاسم کو ناپ کی نہیں آ رہی تھی. اس لیے کہ حضرت قاسم کا سینہ چھوٹا تھا, زرہ چوڑی تھی, اور زرہ کا وزن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اب 13 برس کا قاسم, اس کے ناپ کی کوئی زرہ نہیں تھی. تو جناب امام نے حسین سے جناب قاسم کہنے لگے کہ چچا ایسا کیجئے بغیر زرہ کے مقتل میں بھیج دیجیے. کہ بیٹا قاسم یہ بہت خطرناک بات ہے. قاسم نے بڑی ضد کی. قاسم چلے مقتل کی طرف. عمر سعد نے ارزق شامی کو آگے کیا, کہا حسن کا جوان خون آیا ہے, ارزق تم جاؤ. ارزق شامی 1000 کا ایک شمار ہوتا تھا, یعنی 1000 کو ایک طرف رکھ دیجئے, 1000 پہلوان کے مقابلے میں ایک ارزق شامی ہوا کرتا تھا. ارزق شامی نے کہا ارے پاگل ہوا ہے, میں بہت بڑا پہلوان ہوں, میرا ایک بیٹا قاسم کو چیر دے گا. ایک بیٹا آگے بڑھا. اب یہ ایک کے مقابلے میں ایک جنگ ہو رہی ہے, یہ ذہن میں رکھنا, کربلا میں اسی طرح جنگ ہوئی ہے. ایک کے مقابلے میں ایک جنگ, ایک جائے گا. قاسم کے مقابلے میں ارزق شامی کا پہلا بیٹا آیا, قاسم نے چیر کے رکھ دیا. دوسرا آیا, دوسرے کو چیر دیا. تیسرا آیا, تیسرے کو چیر دیا. 7 بیٹے ارزق شامی کے مارے گئے. اب ارزق شامی پیٹ بھرا ہوا بھی ہے, اس کو پیاس بھی نہیں لگی ہوئی. قاسم بھوکا بھی ہے, قاسم پیاسا بھی ہے. ارزق کے 7 بیٹے مارے گئے ہیں. ارزق کہنے لگا اب میں چھوڑوں گا نہیں قاسم کو. ارزق ادھر سے بڑھا, ادھر سے امام حسین نے دیکھا ارزق خود آ رہا ہے. امام حسین نے جناب فروا سے کہا, فروا اپنے بچے کے لیے دعا کرنا, اس لیے کہ ارزق کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, ارزق پیاسا بھی نہیں ہے, ارزق کے بچے بھی مارے گئے ہیں. تمہارا قاسم بڑا ننھا سا ہے, تم اپنے بچے کے لیے دعا کرنا, اس لیے کہ ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ماں نے مصلی بچھایا, بلند آواز سے دعا کی کہ پالنے والے میرے بچے کی خیر ہو. بس بچے کے لیے دعا کی, اور ادھر قاسم نے ارزق کے 2 ٹکڑے کیے.
جیسے ہی ارزق کے 2 ٹکڑے کیے نا، اب حرملہ کے لیے، اور عمر سعد کا بہت بڑا نشانے باز، بہت بڑا پہلوان، 2 ٹکڑے جیسے ہی ہو گئے نا، عمر سعد کو تیش آیا. عمر سعد نے چلا کے کہا، او 30,000 کی فوج، اس بچے کو چھوڑو نہیں. اب 30,000 کی فوج ایک ساتھ قاسم پہ لپکی. جیسے ہی لپکی نا، تیر و تبر چلے، تیر و تبر چلے. ایسا گرز جناب قاسم کے سر پہ لگا، جناب قاسم گھوڑے پہ سفر نہ پائے، زمین کربلا پر آئے، آواز دی، چچا مجھے بچائیے گا. ادھر سے حسین چلے، ادھر سے عباس چلے. جیسے ہی دونوں کا آتا ہوا دیکھا نا، تو دائیں کے گھوڑے بائیں ہوئے، بائیں کے گھوڑے دائیں ہوئے. جناب قاسم چچا چچا کرتے رہ گئے، گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پس گئے. جناب حضرت امام حسین پہنچے، جناب قاسم کی میت کو سمیٹا اور اب ابا کے دامن میں ڈالا اور لے کے پہنچے. ام فروا کہنے لگی، اے بابا جان، اے والی، یہ بتائیے گا کہ جناب قاسم کا کیا ہوا؟ میں آپ کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی تو دیکھ رہی ہوں مگر کوئی میت نہیں دیکھ رہی. کہا تیری قربانی یہی قاسم ہے، دیکھ اللہ نے قبول کر لی. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.